بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، معزز باوقار ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ آج اس مسجد میں ایک طویل زمانے کے بعد درس قرآن مجید کا پہلا دور مکمل ہو رہا ہے ترتیب کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرمائے، اس میں جو تقصیرات اور کوتاہیاں ہوئی ہوں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ قرآن پاک کا درس، قرآن پاک کا سیکھنا اور سکھانا، یہ ایک بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑا کار خیر ہے۔ خود اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں یا سکھانے میں مشغول ہیں۔ اور قرآن پاک صرف لفظوں کا نام نہیں ہے، قرآن پاک لفظوں اور معنی دونوں کا نام ہے۔ لہذا مدارس دینیہ میں، دینی مکاتب میں جو حفاظ، قراء، معلمین قرآن پاک کو سکھا رہے ہیں اور جو بچے سیکھ رہے ہیں، یہ سب کے سب خیر کے کام میں لگے ہوئے اور دین کے کام میں مشغول ہیں۔ اسی طریقے سے وہ علماء جو دینی مدارس میں قرآن پاک کی تفسیر یا ایسے علوم جو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ پڑھا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مدارس میں قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں، قرآن پاک کے معانی اور مطالب کو بیان کر رہے ہیں، یہ بھی خیر کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خدمت کا جو موقع عطا فرمایا، یہ خالص اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ کوئی ذاتی کمال کسی کا نہیں، یہ فخر کا موقع نہیں، یہ شکر کا مقام، اور شکر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے، اور شکر کے نتیجے میں نعمت نہ کہ محفوظ رہتی ہے، باقی رہتی ہے، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا درس، اس کے معانی اور مطالب کو سیکھنا اور سکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ عمل بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیجئے ان بندوں کو جو قول کو سنتے ہیں، اور قول سے مراد قرآن کریم ہے۔ ہمارے جو بندے قرآن کریم سنتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیجئے،
اس لیے کہ قرآن کریم کا صرف سننا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ قرآن کے صرف سننے پر یہ وعدہ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو خوشخبری سنائیے جو قول کو سنتے ہیں، قرآن پاک کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور پھر قرآن پاک میں جو اچھی باتیں ہیں ان کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے قرآن پاک کی ساری باتیں اچھی ہیں، مطلب یہ ہے قرآن پاک کی ہدایات، احکامات، معانی اور مطالب کو وہ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سنا تو صرف قرآن کے الفاظ کو جا سکتا ہے، لیکن اتباع کرنے کے لیے قرآن کے معانی اور مطالب اور احکامات اور ہدایات کا جاننا ضروری ہے۔ یہی مقصد ہے درس قرآن کا۔ اس درس قرآن کے ذریعے سے قرآن پاک کے معانی اور مطالب اور ہدایات کا علم ہوتا ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے باتوفیق بندوں نے یہ مبارک کام کیا ہے، اور سب سے پہلے اس کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا ایک مقصد قرآن میں یہ بیان کیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سکھاتے ہیں۔ وہ کون سی کتاب تھی؟ یہی قرآن پاک۔ حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، صرف الفاظ نہیں سکھاتے تھے، اللہ کے نبی نے الفاظ بھی سکھائے اور معانی بھی سکھائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ہم نبی کریم علیہ السلام سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، اور جب تک ان کے معانی اور مطالب کو اچھی طریقے سے یاد نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحابہ کرام نے جو قرآن سکھایا ہے کوئی یہ نہ سمجھے جیسے آج کے دور میں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں صرف الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں۔ صحابہ صرف الفاظ سکھائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشینوں نے اس کا اہتمام کیا۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا، جو علاقے فتح ہوتے تھے ہر علاقے میں وہ درس قرآن کے حلقے قائم کرتے تھے، اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مبارک کام کے لیے مختلف شہروں میں بھیجا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں بزرگوں کو فلسطین میں بھیجا۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب سیرت خلفاء راشدین میں لکھا، حمص میں تینوں کو بھیجا اور کہا وہاں قرآن کا انتظام کر کے 3 علاقوں میں تقسیم ہو جانا، ایک دمشق میں، ایک فلسطین میں، اور ایک اسی طریقے سے حمص کے اندر رہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ جب درس قرآن دیا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، لکھا ایک مرتبہ ان کی تعداد جب شرکا کی گنی گئی تو پتہ چلا 16,000 افراد اس درس قرآن میں شریک ہو رہے۔ تو یہ نبی کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ۔ ہندوستان میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان خدمت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خانوادے سے لی۔ قرآن پاک کی تفسیر، ترجمے، درس قرآن انہوں نے دیا۔ پھر دارالعلوم دیوبند کے جو سب سے پہلے طالب علم ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو انہوں نے علماء کے مجمع میں عجیب بات کہی۔ فرمایا کہ میں نے اس زمانے میں صرف 2 سبق سیکھے۔ سارا مجمع گوش برآواز ہو گیا کہ اتنے لمبے عرصے میں حضرت نے کیا سیکھا۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی ترقی اور دین کے تحفظ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک، مساجد میں درس قرآن کے حلقے ہوں، قرآنی ہدایات کو عام کیا جائے، اللہ کے بندوں کو قرآنی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، ان کو آگاہ اور مطلع اور باخبر کیا جائے، اور دوسرے آپس کے اختلافات کو بالکل برداشت نہ کیا جائے۔
بڑی سے بڑی قربانی پیش کر دی جائے لیکن مسلمانوں میں اختلاف نہ پیدا ہونے پائے۔ یہ مبارک عمل لکھنؤ کی سرزمین پر سب سے پہلے حجت الاسلام امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، اور ان کے بعد زمانے کے بڑے بڑے علماء حضرت مولانا علی میاں صاحب نضوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے خود جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی دامت برکاتہم نے اس مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، اور مدتوں تک احاطہ شیخ شوکت علی میں درس قرآن دیا ہے، اور دارالمبلغین وہ ادارہ امام اہل سنت کا ہے جس کی طرف سے شہر کی مختلف مساجد میں درس قرآن کے حلقے قائم ہیں الحمدللہ۔ اور یہ حضرت مولانا کی توجہ اور دعاؤں کی برکت ہے کہ کئی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے قرآن پاک کا درس کا دور مکمل ہو چکا۔ یہ چوتھا دور ہے جو اس مسجد میں، پہلا ہے مگر یہ چوتھا درس قرآن کا دور ہے جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی اس مبارک عمل میں صرف کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ گزر جائے اسی میں عمر ساری۔ میں آؤں جاؤں پھر جاؤں مدینے، میں نے حضرت والا سے درخواست کی، مصروفیت کے باوجود، مشغولیت کے باوجود حضرت تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اور آپ کے فیوض و برکات کو مزید عام اور تام فرمائے۔ حضرت آخر صورت کی تشریح اور وضاحت اور اس کے سلسلے میں ہدایات پیش کریں گے، اور جو مناسب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا وہ بیان کریں گے، اور پھر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ چلو اٹھاؤ۔ ایک گھنٹہ کون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا جل جلالہ عم نوالہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ابھی حضرت مولانا انوار الحق صاحب قرآن مجید کا اور قرآن مجید کے درس کا ذکر فرما رہے تھے۔
میرا تو یہ جی چاہتا تھا کہ مولانا اپنی بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں اور ہم سب سنیں، لیکن انہوں نے بہت عجلت کے ساتھ چند منٹ میں اپنی بات ختم کر دی۔ میں آپ سے سچ بتا رہا ہوں کہ اتنے بڑے مجمع میں سب سے زیادہ میں خوش ہونے والا ہوں ان کی ترقی سے۔ یہ کوئی تعلی کی بات تو نہیں، کوئی غرور و تکبر کی بات تو نہیں، اتنے بڑے مجمع اور اس سے دگنا چوگنا 4 گنا 50 گنا مجمع، شاید ان کے والدین کے بعد سب سے زیادہ ان کی ترقی سے خوش ہونے والا میں ہوں۔ اور مجھے اس کی اور زیادہ خوشی ہے کہ بچے مکان بنوانے میں اپنے بڑوں کا خیال کریں، بچے جو ہیں وہ دین کی تبلیغ اور اصلاح کے لیے اپنے بڑوں کے دل کو خوش کریں، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو۔ یہ میں تو ان سے عمر میں بڑا ہوں اور الحمدللہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن غرور اور تکبر کو دور نہ آنے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام سیدھے راستے پر جیسے کر رہے ہیں۔ برسہ برس سے یہ پورا ہفتہ قرآن مجید کا درس دیتے ہیں اور یہ معمولی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت۔ ہم لوگ تو قرآن مجید کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیتے ہیں جتنا بڑا درجہ دینا چاہیے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے اور اعمال کی خرابی ہے اور ہماری نحوست ہے کہ قرآن کو ہم چھوڑے ہوں۔ قرآن کی بات آ جاتی ہے تو ہم سمجھتے بہت مشقت میں ہم پڑ گئے۔ اللہ پاک کی قسم، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے اور سننے کے لیے حضرت جبریل آسمان سے آتے تھے اور پورا مہینہ رمضان کا روزانہ آتے تھے، سنتے سناتے تھے، چلے جاتے تھے۔ پھر دوسرے دن آتے تھے، سنتے سناتے تھے، حضرت کچھ سناتے تھے اتنا کہ مہینہ بھر میں ہو جائے، لگ بھگ 1 پارہ سناتے تھے اور جبریل بھی ان کو سناتے تھے۔ دونوں آپس میں دور کرتے تھے، درس قرآن ہوتا تھا اور وہ دور مہینہ بھر چلتا تھا۔ ایک قرآن کے برابر حضرت پڑھتے تھے اور ایک قرآن کے برابر حضرت جبریل پڑھتے تھے، جتنا بھی نازل ہوا ہوتا تھا۔ اور اسی سے سمجھ لینا چاہیے کون آیت کہاں رہے گی، کون آیت کب نازل ہوئی۔ بازیں ہیں نا سڑی قسم کے، پاگل قسم کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ترتیب نزولی اور ترتیب توفیقی کے مطابق نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے ویسا نہیں۔ ان سے کہا اپنے عقل کا علاج کرو، کسی پاگل خانے میں داخل ہو جاؤ۔ جبریل کاہے کے لیے آتے تھے؟ اللہ کو جو ترتیب پسند ہے اسی ترتیب کے اعتبار سے جبریل پڑھتے تھے۔ اور اللہ پانی دے دیجیے نا، اور اللہ کو جو ترتیب پسند ہے اسی ترتیب کے اعتبار سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے۔ یہ ترتیب بالکل اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق، جو آیت جہاں حضور نے لکھوائی اللہ کے حکم سے لکھوائی، اپنی طرف سے نہیں۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا کہ آپ جو بات کہیں اسے آپ کی بات نہ سمجھو، وہ اللہ کی بات ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ اپنی خواہشات سے، اپنے جی سے، اپنے منہ سے جو بات نکالتے ہیں اس بات کو آپ کی بات، آپ کے نفس کی بات مت سمجھو، اسے اللہ کی وحی سمجھو۔ اللہ جب ان کے دل میں ڈالتا ہے تو نکالتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بات کیا کہہ رہا تھا کہ جبریل آتے تھے، قرآن سنا کے چلے جاتے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیے، وہ تو معنی اور مطلب کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھتے تھے، ایک ایک آیت میں جو جو بیان کیا گیا۔ ابھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آپ نے سنا، وہ پورا اپنے دل کے اندر اتار لیتے تھے۔
ہر آیت کا مطلب، اس کا پورا ترجمہ، اس کی تشریح سب وہ قراءت جب کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے تو سمجھ کے کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سمجھ کے نہ کرتے، وہ صاحب زبان، انہی کی زبان میں اللہ میاں نے قرآن اتارا کہ سب سے پہلے مخاطب یہی ہے، انہی کی زبان میں اللہ بھی جس زبان میں چاہتے اتار دیتے۔ کوئی ضروری تھا کہ عربی میں اترتا؟ لیکن عربی میں جو عرب لوگ ہیں ان کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا تھا، اور اپنے زمانے میں جب قرآن نہیں اترا تھا تو اونٹوں کا نسب نامہ بھی وہ جانتے تھے۔ یہ اونٹ ہے، اس کے باپ ایسے تھے، اس کے دادا ایسے تھے، اس کے پردادا ایسے تھے، سب جانتے تھے۔ لہٰذا ایسی قوم کو جب قرآن دیا جائے گا تو کامل درجے میں ایک ایک شوشے گوشے کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور بعد والے لوگوں کے پاس جب یہ قرآن پہنچے گا تو بالکل محفوظ ہوگا، کسی رطب و یابس کا اس میں دخل شبہ ناممکنات میں سے ہوگا۔ اللہ کا وہ وعدہ کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہاں ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، آج بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، انا نحن نزلنا۔ وہ موقع نہیں ہے یہاں ان تاکیدات کی طرف اشارہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکیدوں کے ساتھ، بھائی آگے آ کر کے بیٹھ جاؤ تم لوگ، ادھر اس طرف، وہاں نہ بیٹھو۔ تو تاکیدات کی طرف اشارہ ہے، اور تاکیدات کی طرف اس کے سلسلے میں کوئی تفصیلی بات کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہ بعد والوں کے پاس قرآن صحیح پہنچے، اور اس دنیا میں اللہ کی آخری کتاب جو اللہ کے آخری پیغمبر کے ذریعے سے دنیا میں آئی اور حضور پر نازل ہوئی، وہ کتاب محفوظ رہے۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، صحابہ اکرام ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ نے چھانٹ کر کے عرب میں پیغمبر کو بھیجا کہ یہ یاد کریں گے اور کبھی نہیں بھولیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو دشمن ہیں حضور کے، اور آٹومیٹکلی جو حضور کے دشمن ہوتے ہیں وہ صحابہ کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں خود بخود۔ صحابہ کے کیوں دشمن؟ بھائی حضور سے دشمنی کرو نہ، ہو ہی نہیں سکتی دشمنی جب تک صحابہ سے دشمنی نہ کی جائے، اور جب صحابہ کے دشمن ہو گئے تو ہو ہی نہیں سکتی دشمنی جب تک حضور سے دشمن نہ ہو۔ تبھی تو فرمایا اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اور قرآن کی آیت کیا کہہ رہی؟ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام وہ کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه واعانه علیہ قوم آخرون۔ الذین کفروا کیا کہہ رہے تھے اس زمانے کے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ نہیں، یہ تو ایک واقعات ہیں، یوں ہی جھوٹے سچے گڑھی ہوئی باتیں ہیں جو انہوں نے گڑھ لی ہیں۔ وَأَعَانَهُ، اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئی ہے قوم آخر، دوسری قوم۔ وہ کون؟ صحابہ۔ معلوم یہ ہوا جتنی عداوت ان کو حضور سے تھی اتنی ہی عداوت ان کو صحابہ سے بھی تھی۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے پہلا انتخاب حضور کی طرف سے، اللہ کی طرف سے جس جماعت کا ہوا وہ جماعت صحابہ، وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت انس ابن مالک، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ اللہ کیا قسمت ہے! حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فرما رہے ہیں، عذر پیش کیا، حضرت ہم کیا پڑھیں، آپ پڑھیے۔ نہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے بھی قرآن سنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء شروع کی۔
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ پڑھتے رہے، جب قریب آدھے پارے کے برابر کے قریب پہنچ گئے تو یہ آیت آئی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب یہاں پہنچے تو حضرت بالکل بے قرار ہو گئے۔ اس آیت پر اگر کسی کے آنسو نکل آئیں تو اضطراری طور پر وہ سنت پر عمل کرنے والا، جیسے دوشنبے کے دن کسی کی وفات ہو جائے تو اس کو سنت پر عمل ہو رہا۔ حضرت کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جاری ہو گیا، اور آپ نے فرمایا بس کرو عبداللہ، اب سنا نہیں جائے۔ کیوں؟ یہاں یہ حضور گواہی دے گے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ وقت کیسا ہوگا جب ہمارے پاس آؤ گے اور آ کر کے گواہی دو گے اس امت کے بارے میں، کیا اس امت کے سلسلے میں تم کیا جانتے ہو، تمہیں گواہی دینا پڑے گی۔ حضرت کو خیال آیا کہ ان میں برے بھی ہوں گے، مجھے اس کی بھی گواہی دینا ہوگی، لہذا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ غور فرمائیے، یہ قرآن کا وہ دور ہے جس دور میں قرآن اتر رہا تھا، اس دور میں قرآن، اور قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن میرے سامنے رکھا، وہ تو دل کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ ان کی قرآت کے سننے سے دلوں کی صفائی ہو جاتی تھی، اور دل اسلام کی طرف، ایمان کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ آج ہم قرآن سے گھبرا رہے ہیں، اگر کہیں زیادہ ہو رہا ہے، 3-4 پارے پڑھے جا رہے ہیں تراویح میں، تو جو سننے والے ہیں وہ سارے کے سارے نہیں، بلکہ جو ان میں نوجوان ہیں وہ سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ جو نوجوان ہیں وہ سب سے زیادہ کمزور، بوڑھے تو کھڑے رہتے ہیں بیچارے، وہ پتہ رہے مگر کھڑے ہوئے ہیں، اور بوڑھے اور نوجوان ان کو بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ کیسے اتنی دیر، جب امام رکوع میں جانا ہوا تو جلدی سے عورتوں کی طرح یوں ہاتھ اٹھا کر کے جلدی سے نیت باندھ لی۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، ایک ہی مہینہ تو ہے قرآن سننے کا، قرآن سننے، قرآن پڑھنے کا ایک ہی مہینہ تو ہمیں ملا ہوا، یوں کون قرآن پڑھتا ہے؟ جبکہ قرآن کو روز پڑھنا چاہیے۔ قرآن سے بڑا اللہ کا مستحکم ذکر کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنا اہم ہے قرآن کہ اتنا اہم کوئی ذکر نہیں۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں ایک بھی نیکی نہ ملے، اللہ کی بات منہ سے نکل رہی ہے، اللہ کی بات منہ سے نکل رہی ہے۔ لہذا قرآن مجید کو جب سنتے ہیں تو سننے کے بعد بس وہ رکوع میں جانے والا ہوگا تو امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کے باہر دروازے کے اوپر ایک چبوترا ایسا بنا لیا تھا، اس پر بیٹھ کے روز بآواز بلند قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ اور بڑے بڑے سرکش کافر اس وقت جو تھے وہ لوگ جا کے سنتے تھے اور ان کا دل ہلنے لگتا تھا۔ کثافت کفر کی، شرک کی، قرآن کی سماعت ہی سے کم ہونے لگتی تھی۔ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا اور منع کیا صدیق اکبر سے کہ قرآن نہ پڑھو۔ آپ نے کہا اچھا قرآن نہیں پڑھنے دو تو پھر میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اکیلے نکل پڑے، جبکہ اللہ نے یہ مقدر کر دیا تھا کہ ابو بکر اکیلے کہاں ہجرت کریں گے، یہ تو اللہ کے پیغمبر کو اپنے کندھے پر لے کے جائیں گے تبھی ہجرت ہوگی ان کی۔ لہذا حضرت صدیق اکبر ہجرت کر کے باہر تک نکل گئے مکے کے۔ وہاں ایک کافر، بلکہ کافروں کا سردار ابن الدغنا نام ہے یا ابن الدغینہ نام ہے، اللہ جانے کیا نام ہے۔ یہ دغینہ اور دغنا میں مجھے بہت متشابہ لگتا ہے، دغنا ہوگا۔ تو وہ ملا راستے میں، جو بھی نام ہو اس کا۔ اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہاری قوم مجھے قرآن نہیں پڑھنے دے رہی ہے، میں ایسے شہر میں رہنا نہیں چاہتا ہوں جہاں قرآن سے مجھے روکا جائے۔ کہا چلو تم ہماری زمان میں رہو، تم کو کوئی بھی روکے گا نہیں، کسی بات سے دکھ نہیں پہنچائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا کہاں اس کے لیے تیار ہوتے کہ کافر کی امان میں رہے؟ نہیں، میں اللہ کی امان میں رہوں۔ واپس چلے آئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر رکو، تم نہ جاؤ،
جب ہم تم ساتھ میں چلے گئے یہاں سے اور ابھی رکو، حضرت صدیق اکبر واپس آئے، میں کیا کہہ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت کے اثرات ان کے قلب کے اوپر اس طرح طاری ہوتے تھے، جو کفر کی غلاظت میں، شرک کی غلاظت میں پڑے ہوئے اللہ اسے بھی دھو دیتا تھا۔ تو اس کے معانی و مطالب اگر وہ بیان کرتے تو کیا اثرات قائم ہوتے۔ بہرحال قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک حجت الہی ہے، اللہ کی حجت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر تمام کیا۔ میں نے یہ ذکر کیوں نکالا؟ اس لیے کہ مولانا انوار صاحب یہ بیان کریں، ہاں یہ بھی بات ہے، لیکن اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں اس کی توفیق عطا فرماتا ہے اپنے خاص بندوں کو، کہ جو قرآن مجید کا درس دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہوں گے قرآن مجید کا درس اور اس کی پابندی بہت اہم چیز ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے تو یہاں شروع کیا، جب مسجد بنی تو میں نے کہا قرآن شریف کے درس دوں گا، یہاں شروع کیا اور بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ مولانا انوار صاحب کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے اس سلسلے کو ہر زمانے میں، یعنی کم سے کم 20 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے اور زیادہ ہو گئے ہوں، اس کو باقی رکھا، اور آج وہ نوبت آئی ہے کہ قرآن کے ایک ایک آیت کا، ایک ایک حرف کا مطلب انہوں نے بیان کیا۔ اللہ نے جیسی توفیق ان کو عطا فرمائی، سننے والوں نے سنا ہے، اور اس کے اثرات، اگر کوئی کہے برف رکھی ہوئی ہے مگر ٹھنڈک نہیں ہے، سبحان اللہ، کوئی مانے گا؟ آگ جل رہی ہے مگر گرمی نہیں ہے، کوئی مانے گا؟ اس سے زیادہ محال یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے اور اثر نہ ہو، قرآن پڑھا جائے اور اثر نہ ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ جیسے برف ہو ٹھنڈک نہ ہو، آگ ہو گرمی نہ ہو، شہد ہو اور مٹھاس نہ ہو، اسی طرح قرآن پڑھا جائے اور اثر نہ ہو۔ نہ معلوم کتنے اللہ کے بندوں نے حرام کو چھوڑا ہوگا قرآن سن کے۔ یہاں جو قرآن کا درس ہوا ہے اس کو سن کر کے نہ معلوم کتنے بے نمازی بن گئے ہوں گے، نہ معلوم کتنے اللہ سے دور اللہ اللہ کرنے لگے ہوں گے، اور کیوں نہ ہو، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے۔ اور اس سعادت پر خود ان کو اور سامعین کو اور ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جب دارالمبلغین قائم کیا تو سب سے پہلا عمل کیا تھا؟ قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن مجید کا درس۔ اس درس میں اس زمانے کے بڑے بڑے بیرسٹر لوگ تشریف لاتے تھے، بڑے بڑے علماء آتے تھے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی برابر آتے تھے، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ برابر آتے تھے، بلکہ مولانا علی میاں صاحب نے خود مجھ سے فرمایا کہ میں نے حضرت کا درس قرآن سن کر کے مرکز والی مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ درس قرآن ہوتا تھا، اور حضرت فجر کے بعد فوراً نہیں بیان کرتے تھے، ختم خواجگان کے بعد معمولی ہلکا ناشتہ فرماتے تھے اور اس کے بعد میں بیٹھ جاتے تھے، اور قرآن کا درس دیتے تھے روزانہ پابندی کے ساتھ۔ اور ان کا قرآن کا درس یہ سمجھیے کہ اگر حضرت امام شاہ ولی اللہ کا ان کے زمانے میں کوئی جاننے والا ہے تو وہ اکیلے تھے جو ان کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت اور جو کہنا چاہیے نور عطا فرمایا تھا حضرات صحابہ اکرام اور حضور کی محبت کے نتیجے میں، اور قرآن جن پر اترا ہے ان کی محبت کے نتیجے میں، بس قرآن پاک کی جو تفسیر ان کی ہوتی ہوگی جن لوگوں نے سنا ہوگا ان میں سے اب کوئی موجود نہیں، اب کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے سنا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نے کیا بیان کیا ہوگا اور کیسے بیان کیا۔ ہم تو ان کی تفسیریں پڑھتے ہیں جو ان کی لکھی ہوئی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حضرت خود بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سلسلہ آج ختم نہیں ہو رہا، یہ تو پہلا دور ہے۔ اللہ پاک ان کو باقی رکھے اور آپ سب کو سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اللہ پاک ان نیکیوں کے لیے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ پاک باقی رکھے
اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ میں نے آج ان کے کہنے پر، میں تو سمجھتا یہ تھا کہ حق ان کا، انہوں نے پڑھا، بیان کیا، سنایا آپ کو ترجمہ مطلب، لہذا یہی ختم کرتے، لیکن انہوں نے کہا ان کی رعایت میں نے وعدہ کر لیا، بلکہ میں نے شاید کل کہا تھا ان سے جا کر کے وہاں مدرسے میں کہ بھئی آپ ہی ختم کروا دیجئے، مجھے بیان کرنے سے الجھن ہوتی ہے، اگر ایسا مجمع ہو تو بزرگوں کے کچھ واقعات اور کچھ قصے یا ایسی کچھ باتیں جو اپنے کو یاد ہیں وہ بیان کر دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اب مستقل کوئی کام کرنے کی یا کوئی کام شروع کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے آج خطبہ مسنونہ کے بعد 2 صورتوں کی تلاوت کی ہیں، یہ دونوں اخیری صورتیں۔ کل اس سے پہلے پیر کو جب درس ہوا تھا تو مولانا نے آپ کے سامنے سورہ فلق کو بیان کیا تھا۔ ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کے معنی اور مطلب آپ مختصر طور پہ سمجھ لیجئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں لانے والی 2 صورتیں، اللہ کی پناہ میں آنے کا جو تصور بندے کے دل میں پیدا ہوگا اس میں مددگار ہوں گی یہ دونوں صورتیں، لہذا ان کو معوذتین کا تعوذ، اس میں بھی تعوذ اس میں بھی تعوذ، اللہ کی پناہ میں آنے کا اس میں بھی ذکر، اللہ کی پناہ میں آنے کا اس میں بھی ذکر، قل اعوذ برب الفلق میں بھی اور قل اعوذ برب الناس میں بھی۔ ایک کو فلق کہتے ہیں، ایک کو ناس کہتے ہیں۔ مجھے سورہ ناس کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے، بہت مختصر۔ سورہ ناس کے بارے میں اس لیے عرض کرنا ہے کہ یہ اخیری صورت ہے، اور مولانا نے کہا کہ اسی کو بیان کر دو بس، اور انہوں نے میری مروت میں یہ بات کہی کہ بھئی میں مختصر بیان کروں گا، جلدی سے ہو جائے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک ساتھ نازل ہوئی، اس کو یاد رکھیے گا، بتایا بھی ہوگا آپ سے۔ اور اس سورت کو شروع کیا گیا قل سے، اس سے پہلے والی سورت کو بھی قل سے شروع کیا گیا، اس سے پہلے والی سورت کو بھی قل سے شروع کیا گیا، اور قل یا ایھا الکافرون کو بھی قل سے شروع کیا گیا۔ یہ تمام صورتیں جو قل سے شروع کی گئی ہیں، کیوں؟ اے پیغمبر آپ کہیے، اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو پکارا، آپ کہیے یا ایھا الکافرون، آپ کہیے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، آپ کہیے قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے قل اعوذ برب الناس، یعنی قل اعوذ برب الناس، قل جو ہے وہ مخاطب ہے حضور، اور آپ کو کہا گیا پڑھو۔ تو میں اور صورتوں سے الگ ہٹ کر کے صرف اس صورت اور اس سے پہلے والی صورت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے حضور کو پکارا، اور قل بھی قرآن بنا، جو اللہ کی زبان سے نکلا، اللہ نے کہا، وہ بھی قرآن بنا۔ یہ نہیں کہ اس کو قرآن نہ کہا جائے، باقی آگے سے قرآن ہے، تو یہ کیوں بنا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ کہیے اور آپ خود اس پر عمل کیجئے۔ قل اعوذ برب الفلق تو ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، لیکن اس کا مضمون خاص واقعے سے متعلق نہیں ہے۔ حضور پر کسی نے جادو کر دیا، سحر کر دیا، اور اس سحر کو کاٹنے کے لیے، اس سحر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے سورہ فلق نازل کی۔ یہ دونوں صورتیں جو اتری ہیں یہ تو ختم قرآن ہے، اور وہ ختم سحر کے لیے اتری، اور دنیا کی ساری بھلائیوں کی اس میں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ، کسی برائی کو، کسی عیب کو اپنے اندر نہ رکھو، ہر عیب کے لیے ازالہ جو ہے وہ یہ صورت ہے، ہر عیب کو دور کرنے والی یہ صورت ہے۔ یہاں قل اعوذ برب الناس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے۔ یہ کیوں بتایا گیا کہ اللہ کی پناہ میں آؤ؟ کیوں کہا گیا؟ ہم اور آپ اگر کسی بچے کو اپنی طرف بلاویں اور ایسے ہاتھ پھیلا دیں، آ بیٹے آ جا، کیوں؟ جب آؤ گے تو ہم لپٹا لیں گے، جب آؤ گے تو ہم لپٹا لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم خود تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ، بتاؤ ملے گی پناہ یا نہیں ملے گی؟
جب اللہ خود کہہ رہا ہے آؤ پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ، یہ کون کہہ رہا؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا۔ اس کا خاص مطلب یوں کہنا چاہیے، اس کا خاص نتیجہ یہ ہے کہ اللہ خود بلا رہا ہے کہ آؤ ہماری پناہ میں۔ اب اگر کوئی نہ آوے تو اس سے زیادہ کم نصیب کون ہوگا؟ اس سے زیادہ شرانگیز کون ہوگا؟ اس سے زیادہ شریر کون ہوگا؟ اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اور بڑے نرالے انداز میں بیان کیا۔ آپ کہیے کیا؟ اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب، تمام انسانوں کے رب، تمام انسانوں کے پالنے والے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، بلکہ یوں نہ کہیے، یوں کہیے ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ اور پالنا اور چیز ہے، ضرورتوں کا پورا کرنا اور چیز ہے۔ پال تو کوئی بھی سکتا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ جس کو پالا وہ کہے گا لاؤ بڑے میاں آؤ اب ہم تمہیں پالیں، اب تمہیں ہم پالیں۔ اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا اسٹیپ بائی اسٹیپ، جب بھی کوئی ضرورت پیدا ہو رہی ہے تو رب اسے کہتے ہیں جو پہلے سے۔ کب سے سلسلہ شروع ہوا؟ ارے جب سے میاں صاحب آپ کا وجود شروع ہوا۔ ہمارا وجود تو پیدائش کے بعد غلط۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ جب تم اماں کے پیٹ میں آئے تھے، تمہارا وجود تمہاری ماں کے پیٹ میں آیا تھا، اس وقت بھی تمہیں کھانے کی ضرورت تھی۔ کون دے رہا تھا کھانا؟ وہ جس کو رب کہا جا رہا، وہ کھانا دے رہا تھا۔ پھر دیتا رہا، ایک دن 2 دن جی نہیں، کئی مہینے 8 مہینے 7 مہینے 9 مہینے 10 مہینے، اس لیے کہ اکثر مدت تو بہت لمبی ہے، 2 سال تک ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 2 سال تک رہے تھے اپنی اماں کے پیٹ میں، 2 سال۔ لہذا اب آج کل تو ڈاکٹر پہلے سے بتا دیتے فلاں تاریخ میں آئیے گا، پہلے سے بتا دیتے۔ لہذا وہ غذا جس کی تم کو ماں کے پیٹ میں ضرورت تھی وہیں پیدا کر کے وہیں دے رہا تھا، وہ ہے رب۔ وہیں دے رہا تھا، وہیں پیدا کر کے دیتا رہا۔ 2 بجے رات میں حضرت آپ کی ولادت ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو آپ کیا کھلائیں گے؟ آپ فریج میں رکھا ہوا خربوزہ؟ یہ کل رات میں قابلی لے کے آئے تھے فلاں آدمی، وہ بچے کے منہ میں ٹھوسیں گے؟ نہیں دودھ پلاؤ، دودھ تو ہے ہی نہیں، بازار میں دکانیں بند ہیں، 2 بجے رات، جاڑوں کا مہینہ، جاڑوں کے دن، اب کہاں سے آئے گا؟ کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے غذا اللہ نے پیدا کر دی ہے، پیدا ہونے والے کے لیے وہ رب ہے، پہلے سے غذا موجود ہے۔ کون پیے گا؟ بچے سے پوچھے دودھ پی لو گے؟ تمہیں نام معلوم ہے اپنا؟ باپ کا نام معلوم؟ دادا کا نام وہ بول ہی نہیں سکتا، اس کو کچھ پتا نہیں، لیکن اللہ نے دودھ پینا سکھا دیا کہ دیکھو نپل کو اس طرح دبانا، تو دودھ جو ہے وہ سارے راستوں سے بچتا ہوا سیدھا پیٹ میں جائے گا، اور وہ دودھ پی رہا ہے بچہ، اور اس سے وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ، جو رب ہے، اسے رب کہتے ہیں۔ پرورش کرنا، پہاڑوں کے نیچے ایک کیڑا ناخن کے برابر پڑا ہوا ہے، اس کو پانی دے دی، اس کو دونوں وقت بلکہ تینوں وقت اسے غذا چاہیے۔ کون ہے غذا دینے والا؟ ایک اکیلا اللہ ہے جس کو رب کہا گیا۔ لہذا کیا کہا؟ وہ سب کا رب ہے، اس کی پناہ میں آؤ۔ کہو کہ میں پناہ میں آتا ہوں، تمام لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے کسی طرف سے بھی کوئی کاہے کے لیے
پناہ میں کاہے کے لیے آتا ہوں؟ ملک الناس، یہ نہ بھولنا وہ آدمیوں کا بادشاہ بھی ہے، وہ سب کا بادشاہ بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ رب بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہے، تم کو جنم دینے والا بھی ہے، تمہیں رزق دینے والا بھی ہے، اور تمہارا مالک بھی ہے، لہذا وہ پناہ میں لانے کے لائق ہے۔ بادشاہ کی پناہ میں رعایا آتی ہے، سارے انسان رعایا ہیں، اللہ بادشاہ ہے، اس کی پناہ میں آؤ۔ اور یہی نہیں، وہ اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہ ہے نہ ہوگا، اس کی پناہ میں آؤ۔ کتنی بڑی چیز ہے جس سے پناہ میں آنے کے لیے اتنی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ فرمایا من شر الوسواس الخناس، یہ شیطان جو کبھی آتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے کبھی سامنے آ جاتا ہے۔ چھپتا کب ہے؟ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ اللہ حول پڑھو۔ اللہ حول کیا ہے؟ شیطان کو بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ ٹک نہیں سکتا، جاتا ہے۔ اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے تو فوراً بھاگ آتا ہے، چھپ جاتا ہے، سامنے نہیں آتا ہے۔ اور جب اللہ کا نام لینا بندہ بند کر دیتا ہے تو اس کے دل کے اوپر اپنی چونچ رکھتا ہے اور باقاعدہ بولتا ہے، کہتا ہے کہ یہ کرو، اگرچہ جس سے کہتا ہے وہ نہیں سنتا، لیکن اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، جس طرح وہ شیطان جس نے حضرت آدم کو بہکایا تھا، اس سے ہماری دشمنی ہے، اس سے بھی دشمنی ہونا چاہیے جو اس کا نائب ہے ہمارے نفس کے اندر۔ وہ کبھی اچھی بات کا حکم نہیں دے گا، ہمیشہ بری بات کا حکم دے گا۔ جی ہاں، بڑی خطرناک چیز۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنائے رہنا، اس سے دشمنی کو ختم نہ کرنا۔ یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے ابا کی دشمنی تم سے نکال رہا ہے۔ اگر سجدہ کرتا تو اس کے مرتبے بلند ہوتے، اس نے سجدہ کر کے اپنے آپ کو کوڑی کام کا نہیں رکھا، تو حضرت آدم کی اولاد کو بھی کوڑی کام کا نہ رکھنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور اللہ سے بھی کہا، بڑا سیانہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ میاں ہمیں مہلت دے دیجئے قیامت تک کے لیے۔ اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ ابھی تیرا ٹیٹوا دبائی دیتا ہوں، بے ایمان، میرا حکم نہیں مانا، پھر مہلت مانگ رہا ہے مجھ سے؟ یہ نہیں کہا، فرمایا رب انظرنی الی یوم یبعثون الی یوم الوقت المعلوم۔ اور آگے کیا کہا؟ رب انظرنی انک من المنظرین، قال انک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت ہے، جو تمہارا جی چاہے کرو۔ اب کھڑا ہوا، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ میاں آپ نے مہلت دے دی، آپ کی رائے تو بدلتی نہیں ہے اور نہ بدلے گی۔ وہ بھی بدا کا انکار کر رہا ہے، وہ بھی بدا کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ میاں آپ کی رائے نہیں بدلے گی، آپ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب وہ اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ میں نے ترتیب کا لحاظ نہیں کیا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ یہ مزار پہ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ کاہے کے لیے جا رہا ہو؟ کہ یہ داہنی طرف سے شیطان آ رہا ہے،
وہاں مانگو، یہ اللہ میاں کے وہاں پہنچ گئے انہیں سے مانگ لو، کیا ضرورت ہے اللہ میاں سے مانگنے کی؟ ان سے تمہارے میل ملت تھی، ان کے پاس ہر نوچندی جمعرات کو تم آتے ہو، لہذا انہیں سے مانگ لو۔ یہ سیدھے راستے سے آ رہا ہے۔ یہ جتنی بھی بدعات ہیں جن کو دین بنایا ہے، یہ شیطان نے قائم کی ہیں اور شیطان جاری رکھے ہوئے، اور اسی شیطان نے اللہ سے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم میں کسی کو کوڑی کام کا نہیں رکھوں گا، بہت سارے لوگوں کو میں گمراہ کر لوں گا۔ کہا جا جا، جو تیرا جی چاہے کر، یاد رکھ میرے نیک بندوں پر تیرا جادو نہیں چلے گا۔ کون سا ہتھیار ہے؟ یہی ہتھیار۔ میرے نیک بندے جب میری پناہ میں آ جائیں گے تو پھر تیرا کوئی جادو ان پر نہیں چلے گا۔ لہذا کیا کہا جا رہا؟ اے میرے بندوں میری پناہ میں آؤ۔ اللہ میاں آپ پناہ دیں گے؟ ارے دینا نہ ہوتا تو کہتے کیوں؟ ہم تمہیں اپنی پناہ میں لے رہے ہیں، تب تو کہا جا رہا کہ پناہ میں آؤ۔ اور الناس کہا گیا کہ سارے لوگوں کا وہ رب ہے، اور الملک کہا گیا سارے لوگوں کا وہ بادشاہ ہے، اور سارے لوگوں کا وہ معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، کہ ایسے شیطان وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ پیدا کرنے والا، اپنی بات کو دل تک پہنچانا، دل سے کہنا، دل کو راغب کرنا برائی کے لیے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، تب آدمی برائی کرتا ہے۔ اس میں جنات کے ساتھ ساتھ انسان بھی ملے ہوئے ہیں، اور مصیبت۔ کیا کہا گیا قرآن میں؟ شیاطین الانس والجن، کہ انسان سورہ اعراف میں ولو اننا کے پہلے صفحے پہ، کہ شیطان کے ساتھ ساتھ وہ کام جو شیطان کر رہا وہ انسان بھی کرتے ہیں، وہ انسان بھی کرتے ہیں، اور وہ شیطان کے رنگ میں رنگ گئے، لہذا ان کو بھی شیطان کہا گیا کہ وہ انسانوں کے شیطان ہیں۔ اور یہ شیطان جو ہے یہ کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، لہذا اس شیطان کو وسوسے ڈالنا اس شیطان کا کام، اور ان شیطانوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ اپنے اثرات کو ڈالتے ہیں کس پر؟ جو اچھا آدمی ہوتا ہے، تاکہ اچھائی رذائل سے بدل جائے، نیکیاں خرابیوں سے بدل جائے، یہ کام ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ، جو مالک ہے، جو معبود ہے، جو تمام لوگوں کا معبود ہے، کس چیز سے؟ وسوسہ ڈالنے، جو پیچھے ہٹ جاتا ہے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور پھر آ جاتا ہے جہاں اللہ کا نام بند کیا گیا۔ تو میں کہتا ہوں ہر وقت اللہ کا نام لو، ہر وقت اللہ کا نام لو۔ کیسے لیں؟ ہر وقت اللہ کا نام کیسے لیں؟ اتنا زیادہ شریعت پر عمل کرو کہ تمہاری ہر ادا شیطان کو نفرت دلاوے تم سے، ہر ادا اللہ کی محبوبیت پیدا کرے، اور ہر ادا جو چیز اللہ کو پسند ہوگی شیطان کو ناپسند ہوگی۔ ایسی زندگی بنا لو، سنت کے مطابق ہر کام کرو، سنت کے مطابق ہر کام کرو۔ دیکھو ہوشیار رہنا، تمہارے جی میں بھی ایک شیطان ہے جس کا نام ہے نفس۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم کیا پہچانیں گے؟ ہم کیا پہچانیں گے؟ اللہ والوں نے پہچانا ہے۔ فرمایا دو رہتے ہیں، ایک اچھا ہے جو اچھے کام کا حکم دیتا ہے، ایک برا ہے جو برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بہت مختصر بات، حضرت تشریف لیے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت صفیہ تھی، غالباً رات کا وقت تھا، اور حضرت جا رہے تھے، سامنے انصاری صحابی آ رہے تھے، ایک ہوں یا دو ہوں۔ آپ نے ان کو آواز دی، کہا یہ صفیہ ہیں، اور ان کے والد کا نام بھی لیا، ان کی بیٹی یعنی میری بیوی۔ اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ یہ گمان فرمائیں گے کہ ہم کو آپ کی طرف سے کوئی شبہ ہوگا؟ کہا نہیں، تم بھی انسان ہو،
اور میں تہمت کے عیب سے تمہیں بچانا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے اندر کوئی برا خیال نہ آوے پیغمبر کی طرف سے۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جو آدمی ذرا دیر کے لیے نفس کو چھوڑ دے، وہ آ جائے گا شیطان چونچے مارنے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ اگر ابھی نہیں اثر ہوتا تو بعد میں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں شیطان تو جکڑ دیے گئے، وہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نام محمد فاضل، الف کا نام لٹھا اور نام محمد فاضل، کاہے کے لیے؟ آج آپ کو رمضان میں نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آئے، سال بھر تو آتے نہیں ہیں، لو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان تو جکڑ جاتے ہیں۔ جی ہاں جکڑ جاتے ہیں، مگر نفس تو کھلا ہوا ہے آپ کا، وہ بھی تو شیطان ہے۔ شیطان کے وسوسے جو پہلے اس نے قائم کیے تھے وہ تو جاری ہیں، ان کے اثرات ہو رہے ہیں، وہ تو جکڑا ہوا ہے، ان کے اثرات ہو رہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا آدمی کو خبردار رہنا چاہیے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ گزرے۔ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے بہت اشعار یاد تھے، اور حضرت کی کتابوں میں بہت اشعار ملتے ہیں۔ زخم دل مظہر مبادہ بے شود ہوشیار باش کی جراحت یادگار ناوک مژگاں اوست۔ یہ حضرت ہی کا لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے اور اپنے والد صاحب کی زبان سے سنا۔ بہرحال حضرت مرزا مظہر جان جانان شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ اس چیز کو جس طرح اچھی طرح انہوں نے بیان کیا، میں نے میرے دیکھے ہوئے مجھے میرے سمجھ میں اور کسی کا اتنا آیا نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یعلم اللہ تاب جانا دو قدم رہبیش نیست، یعلم اللہ تاب جانا دو قدم رہبیش نیست، یکے بر نفس خود نے دیگر در کوئے دوست۔ دیکھو اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے محبوب کے دروازے تک پہنچنے کے لیے 2 قدم سے زیادہ کا فاصلہ نہیں، مگر پہلا قدم بڑا مشکل ہے۔ اپنے نفس پر رکھو پہلا قدم، دوسرا قدم اللہ کے دربار میں گرے گا، یعنی محبوب کا وصال ہو جائے گا، محبوب سے مل جاؤ گے تم، محبوب سے کے ساتھ رہو گے تم، اور محبوب تمہیں دیکھ کے اور تم محبوب کو دیکھ کے خوش ہونے لگو گے۔ بڑا مشکل ہے۔ اگر کسی کی نمازیں اچھی ہیں تو یہ شیطان صاحب کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ اس کو نمازوں کا غرور پیدا کرا رہے ہیں۔ اگر کسی کی صورت شکل اچھی ہے تو اچھی صورت شکل کا غرور شیطان پیدا کرا رہا ہے۔ اگر کوئی صاحب عربی بول لیتے ہیں تو ان کو عربی بولنے کا غرور شیطان پیدا کرا رہا ہے، اور وہ ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے کے لیے ہر وقت ریڈی تیار کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں۔ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ بقرعید کے 4 دن مناؤ، 4 دن قربانی کرو، اور فلاں بات ایسی فلاں بات ایسی، ایسے ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کے پھندے سے بچیں گے نہیں، نہ بچے ہوئے۔ کیا کہا گیا کہ یہ پہلا قدم، کسی کی نمازیں اچھی ہیں تو نمازوں پہ غرور ہو رہا ہے، کسی کا علم اچھا ہے تو علم پہ غرور ہو رہا ہے۔ یہ ساری حرکات شیطان کی حرکات ہیں۔ لہذا اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جو دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں، چاہے وہ وسوسہ کرنے والا، پیدا کرنے والا جنات میں سے ہو یعنی شیطان ہو، یا انسان میں سے ہو یعنی انسان، یہ اس صورت کا حاصل ہے۔ میں آخری بات ایک اور عرض، حضرت مولانا کہنے 7 بجے تک بیان کرنا، بڑی بڑی کانفرنسوں میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں بیان کر پاتا ہوں، تو قرآن شریف کی برکت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے جو میں اس طرح کہہ رہا ہوں۔ میں آدھے گھنٹہ 25 منٹ بس، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں صورتیں اخیر میں ہیں۔ اے قرآن پڑھنے والے، تو نے قرآن پڑھ لیا، اے قرآن کا مطلب سمجھنے والے، تو نے قرآن کا مطلب سمجھ لیا، اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، حاصل یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر، اور اللہ سے قربت نہیں ہو سکتی جب تک شیطان سے بہت نہ ہو، شیطان سے دوری نہ ہو، اس وقت تک اللہ سے قربت۔ یہ اخیر میں دونوں صورتیں ٹکی ہوئی، لہذا یہ
تقاضا ہے اس بات کا کہ قرآن کے اثرات ہم پر ایسے ہونا چاہیے کہ قرآنی تعلیمات باقی رہیں، اور قرآنی تعلیمات جبھی باقی رہیں گی جب ہم شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور تمام لوگوں کو نیکی اور توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن سے جڑے رہیں اور قرآن پر میں پھر ایک مرتبہ مولانا انوار صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے یہ درس قرآن پوری پابندی کے ساتھ فرمایا، اور جگہوں پر بھی آپ کا درس قرآن چل رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ان کے درس قرآن میں ختم کے دن حاضری دی ہے اور شریک ہوا ہوں۔ اللہ پاک ان کو اور تمام سامعین کو اور آپ سب کو اپنی مرادوں کو، یوں کہنا چاہیے اللہ پاک مرادیں سب کی قبول فرمائے اور مرادوں تک پہنچا دے۔ ہماری مراد ہمیشہ اچھی ہونا چاہیے، بری نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک دوسرا میرے ذمہ کام یہ ہے، وہ یہ کہ یہاں مولانا نے سوچا کہ ختم قرآن کا برکت والا دن ہے، لہذا ان کی کتاب جو ہے وہ اس کا رسم، ہم آپ ہی کا رسم ہجرا نہ کر دیں، کتاب کا رسم ہجرا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کتاب حضرت صدیق اکبر پر مولانا نے لکھی ہے، اور ماشاءاللہ میں نے اس کو مختلف مقامات سے متعدد مرتبہ پڑھا ہے۔ یہ کتاب علم اس کو چاہتا ہے، علم سے لکھی، علم ہے اس لیے لکھی، لیکن ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب مؤثر بہت ہے۔ اگر بچے پڑھیں گے، عورتیں پڑھیں گی، جو معمولی اردو جاننے والا وہ بھی آرام سے سمجھ لے گا۔ جہاں سمجھ میں نہ آئے خود ان سے پوچھو اور کسی پڑھے لکھے سے پوچھو۔ لہذا یہ کتاب جو ہے حضرت صدیق اکبر کی سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ ان کے کمالات اور ان کی جو شخصیت ہے اور جو اللہ کے پیغمبر سے قربت ہے، اپنے اکابر کا عطر سامنے رکھ کر اس کو مرتب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ یہ کتاب اور ان جیسی جتنی کتابیں جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ پوری ہو، اور اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حیات اور ان کی خدمات سے ہم کو واقف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی کام تو نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس درس قرآن کو اور جتنے درس جہاں جہاں جس کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، اے اللہ سب کو صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنی بارگاہ میں، اپنی جناب میں اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لغزشیں، ہم تو لغزش سے بنے ہوئے ہیں، اے اللہ جو لغزشیں ہم سے ہو رہی ہیں ہر محاذ پر، اے اللہ ان کو دور فرما دے، ہم کو متنبع فرما دے، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اے اللہ بری باتوں سے، برے کاموں سے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے اے اللہ ہم کو نکال لے،
اور اے اللہ ہم کو صراط مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ سیدھا راستہ عطا فرما، ایسا راستہ کہ جس کے چلنے والوں پر آپ کا انعام ہوا ہے، ایسے راستے سے ہمیں بچا لے کہ جس پر جو لوگ چلے ہیں ان پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو پرچہ دیا گیا ہے ان میں بہت سارے بیماروں کے نام ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان تمام کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جن کا نام نہیں ہے اور وہ بیمار ہیں ان کی بھی بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے جو بچیاں، جو بہنیں ہماری بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ جس نے جس کام کے لیے ہم سے کہا ہے، اور اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان تمام کاموں کی تکمیل فرما۔ اے اللہ ہم جس مصیبت میں ہیں آپ خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جن کی آپ نے فرشتوں سے مدد کی ہم ان کا جھوٹا سچا نام لینے والے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، کشادگی کی راہیں کھول دے، کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو سلسلہ قرآن مجید کا جاری ہے، اے اللہ اس کو جاری رکھ، اور اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اور جو زندہ سلامت ہیں ان سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔